بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ایران نے پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، جس میں متعدد لوگ زخمی ہوئے اور 2 بچے شہید ہوئے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے آج، پرٹیکولرلی جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جس کے 2 لیئرز ہیں۔ پہلا لیئر ہے کہ پاکستان کا جو ایک آن گوئنگ پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ، ایک طرف سے ہمیں ایسٹرن بارڈر پہ تھریٹ ہے، دوسری طرف افغانستان سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں اٹیک کر دینا ایران کا پاکستان پہ، ایک نیوکلیر پاور جو ہوتی ہے وہ اس لیے نیوکلیر پاور نہیں بنتی کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے بٹن دبا سکے، بلکہ اس میں اصل اس کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا صبر ہوتا ہے کہ وہ بٹن کب نہ دبائے اور کب تک نہ دبائے۔ ایسکلیشن لیڈر کی اس کے بڑی اچھی اس کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نیوکلیر پاور کو اتنا دبائیں کہ ایک ٹائم آئے کہ اسے رسپونڈ کرنا پڑے، اینڈ آئی ہوپ کہ بات کبھی تک وہاں نہیں جائے گی۔ لیکن ان حالات میں ایران کو اچھی طرح سے خبر ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور پھر اس طرح کی ایک ارسپانسبل موو انتہائی قابل افسوس بات ہے یہ۔ دوسرا جو اس کا لیئر ہے وہ آن گوئنگ مڈل ایسٹ میں جو پرابلم چل رہا ہے کہ اسرائیلی بربریت اور جو ایک غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پہ فلسطین کے لوگوں سے، اب اس کا جغرافیہ آہستہ آہستہ فلسطین سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ یعنی ایران نے سیریا میں اور عراق میں آلریڈی ایسی اسٹیبلشمنٹس پہ حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ امریکن یا اسرائیلی اداروں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان کی کوئی ایجنسیز ہیں وہاں پہ۔ ان کا اٹیک کرنا، اس سے پہلے اسرائیل کا امریکن جو ایک انٹرسٹ ہے سیریا میں، اس پہ اٹیک کرنا، یہ صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے۔ اور جو یمن کا فیکٹر ہے اس کو ہم نہیں بھول سکتے کہ جو دن بدن وہاں پہ جو ایک ویسٹ کے ساتھ ان کے بھی ایک سینگ پھنستے جا رہے ہیں، جو حوثی ریبلز ہیں ان کے، تو سچویشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اب فلسطین اسرائیل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ از حزب اللہ۔ حزب اللہ کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا آلریڈی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو اگلی جنگ ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہی ہونی ہے، اور امریکہ کے جو بڑے سینئر جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ آلریڈی کئی عرب ملکوں میں پہنچ چکے ہیں، اسرائیل سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ جنگ نئی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی اور حزب اللہ کی، تو اس کی صورتحال کیا بنے گی۔ اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ ان حالات میں مسلمان ملکوں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پرٹیکولرلی جو آگے حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ کی بات ہے، یہ ایک اسرائیل کے لیے میک اور بریک طرح کی سچویشن ہے کہ اگر اسرائیل وہ جنگ جیت جاتا ہے تو اسرائیل کی ڈومیننس کو آدمی کوئی ڈیفیٹ اس کو کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکے گا۔ ابھی تو ڈومیننس ہے تو فلسطین کی حد تک زیادہ ہے نا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس کی ڈومیننس پورے مڈل ایسٹ میں ہے، شاید ساری دنیا میں ہے، شور وہ اپنی جگہ پہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن میں جو جیوگرافیکل یعنی کہ جو جہاں تک ان کا جو اسرائیل اور فلسطین کی بات ہے کہ قبضہ ان کا جہاں پہ ہے، زمینی قبضہ ان کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، پالیسی کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر وہ حزب اللہ کے خلاف جنگ جیت جاتا ہے تو پھر ان کا زمینی قبضہ، پھر یہ لبنان اور اس کے بعد پھر یہ کچھ ایسے جورڈن کے اور جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے وہ پھر کوئی اتنے دور نہیں رہ جاتی ہے۔ سو وہ تو اسرائیل کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا کہ مسلمان ملک ان حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ان میں رفٹ رہے، ان میں چپکلش رہے، وہ ایک پیج پہ نہ آئیں، اور یہ چونکہ ان کا فوکس انٹرنل ہو چکا ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے یہ آ جائیں گے تو اسرائیل کو پھر ایک کھلی چھوٹ ملے گی کہ پھر وہ جو مرضی کرے۔ اور کیوں یہ ضروری ہے کہ مسلمان ملک اس وقت ایک پیج پہ ہوں؟ کیونکہ جو دوسری اس سکے کا جو دوسرا رخ ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھیں میں نے بات کی ہے میک اور بریک، کہ اٹ کوڈ ایدر میک اسرائیل دا گریٹر اسرائیل اور اٹ کوڈ بریک دا کرنٹ اسرائیل۔ اکانومی کے ماہرین، انٹرنیشنل میڈیا آلریڈی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو صرف غزہ کے خلاف جنگ ہے، یہ اسرائیل کی اکانومی کو اس نے بڑا ایک شدید پریشر میں لے کے آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل ایک بائیکاٹ موو چل رہی ہے اسرائیلی پروڈکٹس کی، اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمپنیز جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ انڈر پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹھیک ہے امداد تو دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کا جو ماڈل ہے کہ امریکہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، اٹس بیکمنگ ریئلی ڈیفیکلٹ سچویشن ناؤ۔ یعنی 192 جو امریکن پولیٹیشینز ہیں ان کے ہاؤس میں، وہ آلریڈی اسرائیل کے خلاف بات کر چکے ہیں، انپریسیڈنٹڈ، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پریشر جو اسرائیل پہ آیا ہوا ہے، حزب اللہ کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ اسرائیل کی معیشت کی کمر توڑ سکتی ہے۔ اور میں بالکل جذباتی آدمی نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ وہ یہ ہونے والا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل سیریس پرابلم میں ہے اس وقت۔
میننگ کہ اگر اسلامی ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں وہ ان کا اکٹھے ہونا ہی ان کے راستے میں آنا ہے، اس کے راستے میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ گریٹر اسرائیل والا خواب پورا نہیں ہوگا، بلکہ جو کرنٹ اسرائیل ہے یہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو امریکہ کتنی سپورٹ کرے گا؟ اب دیکھیں امریکہ میں ہوم لیسنس کا کرائسس ہے، لیکن صرف $20 بلین سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کو جو پیسہ دے چکے ہیں آلریڈی، وہ مختلف فگرز کے مطابق سم ویئر بٹوین 250 سے لے کر شاید کوئی 320 بلین کے لگ بھگ ہے، کہ جو اس کو 1948 سے اب تک وہ دے چکے ہیں۔ تو امریکہ کے لوگ بھی اس معاملے میں اب پہلے جیسی سپورٹ نہیں رکھتے، کیونکہ لوگوں نے ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ تمہاری حکومت ظلم کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں ایک چھوٹے سے ملک کے لیے ہم اپنی اکانومی کو برباد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہوم لیسنس کا مسئلہ ختم کرو، ہمارا میڈیکیئر کا پرابلم ہے وہ پرابلم ختم کرو، ہمارا گن جو میس شوٹنگز ہوتی ہیں یہ سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہمارا بارڈر سیکیور کرو، دس اینڈ دی ادر نمبر آف ادر تھنگس۔ ایسے ہی جو ویسٹ جو یو کے ہے وہ بھی۔ تو میرے خیال میں کہ ان حالات میں مسلمان ملکوں کا ایک ہونا، پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دس کین ایکچولی وہ جو ایک ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ بات اس طرف جا سکتی ہے۔ آخری بات یہ کہ کیا پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے واپس ایران پر؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک سوورن ملک پہ اٹیک ہو اور وہ جواب نہ دے، دیٹ اٹ سیلف از اے ہیوج کویسچن کہ وہ جواب کیوں نہ دے۔ لیکن میں یہ آئیڈیا پریزنٹ کروں گا اس ڈبیٹ کو پاکستان میں سٹارٹ کرنے کے لیے کہ میرے خیال میں پاکستان کو سٹرائک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گریٹر پکچر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آئسولیٹڈ ایونٹس جو ہوتے ہیں اس طرح کے، آئسولیٹڈ تو پھر میں نے کہوں گا انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے جو انڈیویجول واقعات ہیں، مجھے کہ یہ بہتر لفظ ہے، ان پہ پھر ایک رسپانس جو ہے وہ تھاٹ فل قسم کا دینا چاہیے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں دنیا میں، جیسے اسرائیل نے تو امریکن بحری جہاز پہ بھی اٹیک کیا ہوا ہے، اور وہ آج بھی جو ہے دیر از اے کویسچن کہ کہ امریکہ نے کیوں جواب نہیں دیا، لیکن امریکہ کو اسرائیل کی ضرورت تھی، اینڈ دیٹ از آلسو ٹرو کہ بہت بڑی صہیونی لابی بھی وہاں پہ ہے، ان کا بھی اس میں اول دخل تھا، لیکن امریکہ کے اپنے مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ تھے جو اسرائیل کے ذریعے پورے ہو رہے تھے، انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو جانے دیتے ہیں۔ نورڈ اسٹریم، رشیا کی مخالفت میں نورڈ اسٹریم کو امریکہ نے بلو اپ کر دیا، جس کا نقصان یورپ کو ہو رہا ہے کہ رشیا کی گیس یورپ جا رہی تھی، لیکن یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے کوئی ملٹریلی رسپانس نہیں کیا، کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں امریکہ کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ دکھے ہوئے اندر سے ہیں، تکلیف ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، یس دے آر ہرٹ ڈیپلی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک گریٹر پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کا ایک ڈیسپریٹ ڈیسیجن نہیں لیا۔ تو پاکستان کے پاس جو گریٹر پکچر ہے اس میں وہ احادیث ہیں جو آخری جو پروفیسیز ہیں کہ آخری جنگیں کس طرح کی ہوں گی، مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، دیٹ از دا بگر پکچر پاکستان نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ۔ ایران سے لڑنے، افغانستان سے لڑنے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وی نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج۔ اور الحمدللہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک جو ایک فنس ہے، جو پراورس ہے، یہ انبلیویبل ہے۔ امریکہ اور چائنا کو ایک پیج پہ لے کے آنا یہ ایک طرح کا معجزہ تھا، پاکستان ڈیڈ دیٹ۔ اس کے علاوہ طالبان اور امریکہ کو ایک پیج پہ لے کے آنا کہ ان کی صلح صفائی ہو جائے، اگین دیٹ واز اے میریکل، پر پاکستان ڈیڈ دیٹ۔ پاکستان کے پاس یہ الحمدللہ بڑی اچھی ایک کوالٹی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جو ڈپلومیسی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتا ہے۔ تو ایک ڈپلومیٹک مشن، اسپیسیفکلی ایک مشن سیٹ اپ کیا جانا چاہیے جس کے لوگ افغانستان میں جائیں، ایران میں جائیں، باقی اسلامی ممالک ہیں ان میں جائیں، کہ لک وی کینٹ افورڈ دس، اور ایران دے ریلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ خیر وہ ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا۔ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے۔ دیکھیں جو بات میں آگے کہہ رہا تھا نا کہ کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے، انٹرنیشنل جو لینڈسکیپ ہے پولیٹکس کا، دیٹس ویری ٹرو۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایران نے حملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابھی فوری طور پہ سنی شیعہ نیریٹو اس کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ پاکستان میں جو غزہ کے لیے جو ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد پاکستان اس طرف بات نہیں کرے گا بلکہ سنی شیعہ اس پہ بات کرنا شروع کر دے گا۔ پرانے واقعات ہو، دیکھو سعودیوں نے یہاں پہ کیا کیا تھا، اور دیکھو ایرانیوں نے کیا کیا تھا، اور وہ چلتے 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 جو اصل حقیقت ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، ہم اس گرد میں گم جائیں گے۔ تو لوگوں سے بھی جو اس وقت جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹیرین وائلنس الحمدللہ پاکستان میں تو بڑے ختم ہوا ہے۔ خیر وائلنس کی طرف آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان جائے گا دوبارہ، یہ سیکٹیرین وائلنس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایون یہ جو ایک نیریٹو کا بہاؤ ہے اگر وہ سیکٹیرین کی طرف چلا جائے، سیکٹیرینزم کی طرف چلا جائے تو وہ بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو نیشنل لیول پہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ جو عوام ہے
اس کو ایک پیج پہ رہ کے کہ لیٹس ڈو تھنگس فار غزہ، لیٹس ڈو تھنگس فار یہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. رائٹ ان دی اینڈ یہ تو ہوگی ساری میری گزارشات کہ دس از واٹ آئی تھنک. اگر پاکستان اسٹرائک کرتا ہے، ریٹیلیٹری اسٹرائک، ایک ٹیٹ فور ٹیٹ موو پاکستان کی طرف سے آتی ہے، شوڈ وی سپورٹ دیٹ؟ ایبسلیوٹلی. کیونکہ پاکستان سے ہم جتنا بھی ہم جو ایون میٹرک لیول پہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، سارے مسلمانوں کا ایک خواب ہے ایک یونائٹڈ پاور کا، پاکستان اس کا کورنر اسٹون ہے کہ پاکستان پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، پاکستان کی سوورینٹی پہ ہم نہیں کر سکتے. سو یا پاکستان کی حکومت اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے، پاکستان کی جو ملٹری ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یس وی ہیو ٹو ریٹیلیٹ، کیونکہ کچھ اپنے ان کے گراؤنڈ وجوہات ایسی ہیں، زمینی حقائق ایسے ہیں کہ اٹ بیکمز نیسیسری. سو شور افسوسناک بہرحال ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی طرح کی ایسی موو جو ایران نے کی ہے وہ بھی اور اس کے رسپانس میں پاکستان کرے گا، وہ ہمیں گریٹر پکچر سے ہمارا فوکس ہٹا دے گی. اور اگر فوکس انسان کا ہٹ جائے تو پھر وہ لغویات میں الجھا رہتا ہے. سو یس وی ایبسلیوٹلی کنڈیم ایران فار ڈوئنگ دس. لیکن پاکستان کا جو ایک ہسٹوریکل ایک فیچر ہے ڈپلومیسی کا، اس کو یوز کرنا اس وقت میرے خیال میں ملٹری ایکشن سے زیادہ ضروری ہے. دس وٹ آئی تھنک. بٹ اف دے ڈڈ گو فار دا ملٹری ایکشن، our military and our government, we will support it wholeheartedly.